السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ٹی پی نیوز کا جو پروگرام کھرا جواب ہے اس میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو کھرا جواب ہے وہ انڈیا بھارت کو کھرا جواب ہم دیں گے۔ جس طرح اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک وہاں جاری ہے جس کی کوئی مثال نہیں مل رہی، آئے دن کسی نہ کسی کمیونٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا پنگا ہوتا ہے۔ اب جس طرح حجاب کے اوپر مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ان کا پچھلے دنوں آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہے کہ جو سلوک تھا اور وہاں پر جس طرح احتجاج ہوئے، اس پر ہم نے اپنی ایک دو ویڈیوز بھی کی تھی۔ اب ناظرین، وہاں پر جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے، ہمارے سکھ بھائی ہیں، سکھ کمیونٹی چونکہ ہماری زبان پنجابی ہے اور سکھ بھی پنجابی بولنے والے لوگ ہیں، تو اخلاق کے بھی بہت اچھے ہیں۔ ان کی بہت ساری مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں، جس طرح کرتارپور راہداری ہے، پنجا صاحب ہے، بابا گرو نانک صاحب ہیں اور ڈیرا صاحب ہے، مطلب اس طرح بہت ساری ان کی یہاں پر عبادت گاہیں ہیں، اور ہماری حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، جس سے سکھ کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی پر بہت خوش نظر آتی ہے۔ اب بھارت میں سکھوں کا جو ایک روایتی ان کا جو لباس ہے، اس میں جو ان کی کرپان ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو وہ اپنے بہت مذہبی عقیدے کے طور پر کرپان کو اپنا ساتھ رکھنا جو سکھ برادری ہے وہ انتہائی ضروری سمجھتی ہے۔ تو اب بھارت کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں ان دنوں، اس میں ایک شہر جلال آباد کے اندر کچھ ایک طرح کا واقعہ ایسا پیش آیا کہ بھارتی پولیس نے سکھوں کو انتخابات کے اندر کرپان لے جانے سے منع کر دیا۔ اس پر جو پاکستان میں بسنے والی سکھ کمیونٹی ہے وہ بھی سراپا احتجاج ہے، بھارت کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں۔ تو ان سکھ بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، اگر انڈیا کے اندر جہاں پر ہماری میجورٹی ہے اور ہم بہت ساری تعداد کے اندر یہاں موجود ہیں، تو یہاں پر اگر ہم محفوظ نہیں ہیں تو پھر دنیا کے کس ملک کے اندر ہمیں اپنی مذہبی جو روایات ہیں اس کو برقرار رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ برحال ناظرین، میں بار بار کہتا ہوں کہ مودی جو انتہا پسندی ہے یا ہندوانہ انتہا پسندی ہے، وہاں کی اقلیتوں کا جینا دو بھر کر رہی ہے۔ بہت بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت نے جس طریقے سے سکھ کمیونٹی کو تنگ کیا ہے، مسلمان کمیونٹی کو تنگ کیا ہے، آئے دن کرسچن کمیونٹی کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں، اور بھی کافی مذاہب وہاں پر چھوٹے چھوٹے مذاہب ہیں تو جن کے ساتھ ان کے امتیازی جو سلوک ہیں وہ جاری ہیں۔ تو یہ بھارت کی، میں آج اس پروگرام کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھارت کی جو تباہی ہے اس کا یہ باعث ضرور بنے گا، چونکہ اتنی کم تعداد میں وہاں پر سکھ بھی نہیں ہے اور اتنی کم تعداد میں مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ہم لوگ کبھی بھی اس چیز کو ہوا نہیں دیتے کہ بات لڑائی جھگڑے یا بدامنی کی طرف لے جائے۔ انسانیت ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر انسانیت کسی کے اندر ہے تو مذہب ہر انسان کا اپنا ذاتی فعل ہے، ہم ان کے کسی مذہب پر طنز نہیں کرتے۔ دوسرے جو مذاہب ہیں وہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں، چونکہ میجورٹی ہندوؤں کی ہے تو باقی وہاں پہ اقلیتیں ہیں، تو اقلیتوں کے حقوق بھی اتنے ہی ہیں جتنے اکثریت کے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تو بھارت کو اس چیز پر نظر ثانی کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ مودی گورنمنٹ موجود ہے وہاں پر اس طرح کی انتہا پسندی کو ہوا ملتی رہے گی، جو کہ ایک بھارت کی جو شناخت ہے دنیا کے اندر کہ جی بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، بہت بڑا جمہوری ملک ہے، تو یہ شناخت صرف ایک مودی کی ذات کی وجہ سے یہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین، بہرحال ہم اپنی جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں، چونکہ یہاں پر ان کے بہت سارے، جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا، بہت سارے ان کے مذہبی عبادت گاہیں ہیں جن کی حفاظت حکومت پاکستان کا فرض ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ اور جو فیسیلیٹیٹ ہم سکھ کمیونٹی کو جب یہاں پر وہ اپنی عبادات کے سلسلے میں آتے ہیں تو ہم جس طرح بھی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، تو اس پر سکھ کمیونٹی انشاءاللہ ہم پر ہمیشہ خوش رہتی ہے، اور ہم تو اس بات کو بالکل سختی سے کنڈیم کرتے ہیں کہ جس طرح سکھوں کو کرپان اپنے ساتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کسی دن آگے چل کے یہ ان کو پگڑی اتارنے کا بھی کہہ سکتی ہے مودی سرکار۔ تو بہرحال مودی سرکار بہت انتہا پسندی کو
آگے بڑھاوا دے رہی ہے، اس کو بڑھا رہی ہے، جو کہ سراسر بھارت کے لیے غلط ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میری اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔